جماعت عظمیٰ کی کرسی پر اس کو بٹھا دو، پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، گزشتہ عرصے میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی حکومت میں تمام وعدے انہوں نے جو کیے قوم کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے تھے، اور آج جھوٹ کا ایک سمندر ہے جس میں ہماری قوم ڈوب رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے مزید آرڈر دیا کہ 170 ارب کا مزید ٹیکس لگایا جائے، اور ہماری حکومت نے ان کے تمام شرائط کو منظور کیے، اور خود وزیر اعظم نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط خوفناک ہے اور دہشت ناک ہے، لیکن ہمارے ساتھ کوئی اور راستہ نہیں ہے غلامی کے علاوہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی میں زلزلہ آیا، 7-8 ہزار لوگ شہید ہو گئے، شہر تباہ ہو گئے، لیکن ترکی کی غیرت مند قیادت طیب اردگان نے سب سے پہلے اپنی جائیدادوں کو، اپنی پراپرٹیز کو، بینک میں موجود اپنا پیسہ نکال کر اپنی قوم کے قدموں میں ڈھیر کیا، اور اعلان کیا کہ سب سے پہلے میں اپنا اثاثہ اور اپنا سرمایہ متاثرین کے قدموں میں رکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پوری قوم کو حوصلہ ملا، پوری قوم کو جرأت ملی، اور آج استنبول کے بازاروں میں لوگوں نے متاثرین کے لیے، زلزلہ زدگان کے لیے سونا اور چاندی کے ڈھیر لگائے ہیں، اس لیے کہ لیڈر نے قربانی دی، صدر نے قربانی دی۔ کیا آج ایک طرف 3 کروڑ سیلاب کے متاثرین ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں کے گھر سیلاب میں بہہ گئے، مجھے بتایا جائے کہ کیا شہباز شریف نے 1 روپیہ دیا؟ کیا بلاول بھٹو نے دیا؟ کیا اسحاق ڈار نے دیا؟ کیا حلیم خان نے دیا؟ کیا عمران خان نے دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف کرسی کے خاطر، مفادات کے خاطر سیاست کرتے ہیں۔ ان کی سیاست کا مقصد قوم کی فلاح، قوم کی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کے زمانے میں بھی جماعت اسلامی کے کارکن میدان میں کھڑے تھے، 50,000 ہمارے ورکروں نے 2 مہینے مسلسل کام کیا، اور آج جب ترکی پر مصیبت آئی ہے تو سب سے پہلے جماعت اسلامی کے کارکنان ترکی پہنچے ہیں۔ وہاں پاکستانی طلبہ پڑھتے ہیں یونیورسٹی اور کالجز میں، ان کی حال پرسی کی ہے، اور کل بھی میری بات ہو گئی۔ ماشاءاللہ ہمارے کارکنان زلزلہ زدگان کے ساتھ ان کے بچانے، ان کو ریسکیو کرنے اور ان کو ملبے کے ڈھیر سے اٹھانے اور گھروں تک پہنچانے میں مصروف ہے۔ میں ان تمام کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہی لیڈرشپ ہے، یہی قیادت ہے، ہماری یہی سیاست ہے کہ قوم محفوظ ہو، ملک ترقی کرے، مصیبتیں نہ ہو، مشکلات نہ ہو، اور ان کی سیاست یہی ہے کہ ان کے کارخانے چلے، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو، ان کی پراپرٹیز میں اضافہ ہو۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اگر انڈیا نے خدا نہ کرے ہمارے خلاف ایٹم بم نے استعمال کیا، آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جتنا نقصان اس ملک کو شہباز شریف، زرداری صاحب اور عمران خان کی سیاست نے پہنچایا ہے۔ ان کی سیاست کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی نالائقی کی وجہ سے آج پاکستان پر 63,000 ارب کا قرضہ ہے۔ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہر پاکستانی 2,70,000 روپیہ مقروض ہے۔ ان کی نااہلی ہے کہ آج لاہور میں
30 روپیہ پر ایک نان ملتا ہے۔ آج لاہور میں بھی ٹماٹر سبزی منڈیوں سے غائب 250 روپیہ پر 1 کلو پیاز ہے۔ اور شرم کی بات یہ ہے پاکستان زرعی ملک ہے اور ان پارٹیوں نے زراعت کو تباہ کیا، اور آج میری غیرت مند بہادر مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور میرے بزرگ اور نوجوان 1 کلو آٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جو بھی آٹا لے گا وہ 7 شناختی کارڈ بھی لائے اور پھر انگوٹھا بھی لگائے گا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ 1 کلو آٹا کی خرید کے لیے بھی 10 کلو آٹا کی خرید کے لیے بھی دستاویزات کی ضرورت ہے، شناختی کارڈ کی ضرورت ہے۔ قطاروں میں کھڑے ہمارے بہنیں ان کے دوپٹے پٹ جاتے ہیں، قطاروں میں ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور جان سے محروم ہو گئے۔ میرے دوستو، میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور شہباز شریف اور زرداری کی موجودگی میں تمہیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری تباہی کے لیے یہ 3 ایٹم بم کافی ہے جو ہمیشہ تمہارے خلاف استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو اگر 100 سال بھی اور مل جائے تب بھی یہ پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتا ہے۔ ان کی سیاست، ان کی معیشت صرف ایک دروازہ ہے، IMF کا دروازہ، لیکن لوگوں جماعت اسلامی کے ساتھ ان قرضوں کی سیاست، قرضوں کی معیشت کی بجائے ایک متبادل کا انتظام موجود ہے، ایک روڈ میپ موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، پاکستانی عوام ہماری اوپر اعتماد کرے، ہم انشاءاللہ کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں، ہم سودی نظام کو ختم کر سکتے ہیں، ہم کفایت شعاری اور زیادگی اختیار کریں گے، ایک ایک پیسہ بچا کر قوم کے اوپر خرچ کریں گے۔ ان کے کتوں کے لیے، ان کے بلیوں کے لیے باہر سے خوراک آتی ہے، لیکن پاکستانی بچے کے لیے ملک کا اپنا آٹا اور اپنا گندم اور چاول اور پیاز میسر نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، آج پاکستان میں بخار کی گولی نہیں ملتی ہے، آج پیناڈول اور پیراسیٹامول کی گولی سونے کی طرح مہنگی ہو گئی ہے۔ آپ کرتے کیا ہے؟ اسحاق ڈار نے وعدہ کیا تھا کہ میں معاشی جادوگر ہوں اور میں ڈالر کو کنٹرول کروں گا۔ آج بھی ڈالر کی قیمت 271 روپیہ سے زیادہ ہے۔ کل میرے پاس ایک بزرگ آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے باہر بھیجنا تھا، پوری اسلام آباد کے مارکیٹ میں اپنے بیٹے کے جیب میں چند ڈالر رکھنے کے لیے ان کو ڈالر نہیں ملے اور مجبوراً ان کو روکنا پڑا۔ انہوں نے ملک کو تباہ کیا، انہوں نے معیشت کو تباہ کیا، انہوں نے زراعت کو تباہ کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا، انہوں نے نیب کو یرغمال بنایا، انہوں نے ایوانوں کو یرغمال بنایا۔ اس لیے دوستو، پاکستان اور یہ آزمائے ہوئے کارتوس ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے ان تینوں کو چیلنج کیا ہے، اور آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر قرضے لیے ہیں، میں نے تو قرضہ نہیں لیا، میری قوم نے تو قرضہ نہیں لیا، قرضہ لیا ہے PTI والوں نے، قرضہ لیا ہے PDM والوں نے، تو سب سے پہلے اس قرض کو ختم کرنے کے لیے PDM، PTI اور پیپل پارٹی کے لیڈروں کی جائیدادوں کو نیلام کیا جائے، اس کو خزانے میں جمع کیا جائے۔ میرے دوستو، یہ جھوٹ کی سیاست اب نہیں چل سکتی، یہ تمہارے دھوکہ بازی اب نہیں چل سکتی۔ آپ نے اس ملک کو کئی دہائیوں سے یرغمال بنایا، یہ سیاسی دہشت گردی، یہ معاشی دہشت گردی اب ہم نہیں مانتے ہیں۔
اس لیے آج کے جلسے میں یہی حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ آٹے کی قیمت میں کمی کرو، چائے کی قیمت میں، چاول کی قیمت میں، گھی کی قیمت میں، پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں، دوائیوں کی قیمت میں کمی کرو۔ آپ نے میری آواز نہیں سنی تو سن لو، ہمارے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو کبھی بزدار کو مسلط کرتے ہیں، کبھی محمود خان کو مسلط کرتے ہیں، یہ تبدیلی تھی۔ لوگوں نے ووٹ دیا، نوجوانوں نے، ماں بہنوں اور بیٹیوں نے، وہ عزیز پاکستانیوں نے کہ ہم تبدیلی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تبدیلی کے ایک علامت پنجاب میں بزدار تھے، تبدیلی کے ایک علامت خیبر پختونخوا میں محمود خان تھے، اور آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں آپ کی اس جلسے میں حکومت سے، اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ علاج تو شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے۔ شہباز شریف کا، عمران کا بیانیہ تو ایک ہے، دونوں یہی کہتے ہیں کہ دل تو نہیں چاہتا ہے لیکن مجبوری ہے، مہنگائی ہے، دل تو نہیں چاہتا ہے لیکن کیا کرو، IMF کی غلامی ہے۔ دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں اور کل کا دن میں دونوں ایک ہی بات کریں گے۔ آج عمران خان کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا، کل شہباز شریف بھی کہے گا مجھے کیوں نکالا گیا۔ چند دن قبل نواز شریف کا یہ نعرہ تھا مجھے کیوں نکالا گیا۔ اس لیے دوستو کہ یہ ایک ہی اسٹیٹس کو کے غلام اور اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام ہے، علاج اس ملک میں محمد الرسول اللہ کا نظام ہے۔ نظام اسلام کے علاوہ تمام تجربات ناکام ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی اسی عدل اور انصاف کے نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، یہ حکومت کبھی ایک جگہ الیکشن، کبھی دوسرے جگہ الیکشن کے اعلانات کرتی ہے۔ میں نے الیکشن کمیشن کو کل خط بھیجا ہے کہ ہم ضمنی الیکشن، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جزوی الیکشن نہیں مانتے ہیں۔ اس ملک کو ایک دن اور ایک الیکشن کی ضرورت ہے، ایک الیکشن ہو اور ایک دن پر ہو، قومی اسمبلیوں کا بھی، صوبائی اسمبلیوں کا بھی۔ اور یہ نہیں چلے گا جو کھیل آپ لوگوں نے ہمیشہ ہماری قوم کے ساتھ کھیلا ہے۔ اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں، اب نوجوان بیدار ہو گئے ہیں، اب مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیدار ہو گئی ہیں۔ اب تمہارے جان سے میں ہماری قوم نہیں آئے گی۔ ووٹوں کی سیاست، نوٹوں کی سیاست اور لوٹوں کی سیاست اب نہیں چلے گی۔ اب اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے، اب اس ملک کو ایک عظیم تر انقلاب کی ضرورت ہے۔ لوگوں اس انقلاب کے خاطر ہمارا ساتھ دینا۔ ہم آپ کے خاطر نکلے ہیں، ہم آپ کے خاطر سیاست کرتے ہیں، ہم آپ کے خاطر روڈوں پر کھڑے ہیں تاکہ تمہارے بچے نانے شبینہ کے محتاج نہ ہو، تاکہ آپ کے نوجوانوں کو روزگار ملے، تاکہ آپ کے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو عزت کے ساتھ گھروں میں رہنا نصیب ہو۔ ایک خوشحال اور اس اسلامی پاکستان کے خاطر میں اپنی قوم سے تعاون چاہتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دعا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے ترکیاں اور شام کے شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق شہداء کی تعداد 21,000 سے زائد ہو چکی ہے اور مزید اضافے کا امکان ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان تمام شہداؤں کی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ترکی اور شام کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرما۔
اور ہمارے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کی جو مصیبت اور آفت آئی ہے اور غلط اور نالائق حکمرانوں کی وجہ سے اللہ ہمیں مہنگائی سے بھی نجات عطا فرما اور نااہل حکمرانوں سے بھی ہمیں نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.